سیدہ زہرا کے مرتبے کم کرنے کے لیے کہا نہیں رسول کی ایک نہیں 4 بیٹیاں تھیں اور ایسا تھا اور ویسا تھا، تمام طریقے کی چیزیں. بے شک اگر ہم مان لیتے ہیں 4 بیٹیاں تھیں تو ہم اس سے انکار نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. رسول کی 4 بیٹیاں کیسے؟ 3 بیٹیاں جو جناب خدیجہ کے تحت رعایا تھیں کہ جن کو جناب خدیجہ پال رہی تھیں کیونکہ وہ ان کی بہن کی بیٹیاں تھیں. جب ان کی بہن کا انتقال ہو گیا تو جناب خدیجہ 3 بیٹیوں کو پالنے لگی اور ان کو اپنی بیٹیوں کی طرح پالتی تھی. لیکن جب رسول اللہ سے عقد ہوا اور جب اس گھر میں آئیں تو وہ اپنی تینوں بیٹیوں کو ساتھ میں لے کے رہیں، اور انہوں نے یہ نہیں کیا کہ یہ ہماری بہن کی بیٹیاں، بلکہ ان کو ایسا مانا کہ جیسے ہماری اپنی بیٹیاں ہیں، ان کی ایسے پرورش کی. اس میں سے پہلی بیٹی ان کے لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ اسلام اس ٹائم لائیں، وہ دوسری بیٹی اس وقت اسلام لائیں، تیسری بیٹی اس وقت اسلام لائیں. لیکن تمام مفسرین کی تمام راویوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیے، جب سیدہ زہرا کی بات آتی ہے تو تمام راوی یہی کہتے ہیں کہ وہ جب ولادت ہوئی ہے تب سے وہ مسلمان تھیں. کیا کہنا، واہ واہ واہ. اور آپ یہ سوچئے کہ 63 سال رسول کی زندگی، اور رسول کی جب وفات ہوئی ہے اس کے بعد جب سیدہ کی شہادت ہوئی تو 18 سال پہ ہوئی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول تقریباً 45 سال کے رہے ہوں گے جب سیدہ کی ولادت ہوئی. رسول نے اپنی یہ جو 40 سالہ زندگی تھی اس کے پہلے ہی تقریباً نکاح ہو گیا تھا ان کا، لیکن 25 سال سے لے کے 45 سال تک وہ ان کے صلب میں سیدہ کیوں نہیں آئی، یعنی سیدہ کی ولادت کیوں نہیں ہوئی. تو جب ہم یہ پتا کرتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر سیدہ آ جاتی، اگر سیدہ تبلیغ اسلام سے پہلے آ جاتی تو لوگ یہ کہتے کہ سیدہ اس وقت ایمان لائیں. اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ سیدہ کے لیے کوئی یہ بات کہے کہ وہ اس وقت اسلام لائیں، بلکہ وہ صاحب ایمان پیدا ہوئیں. کیا کہنے، واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو 3 بیٹیاں لوگ بتاتے ہیں کہ اور ہیں، جس میں سے جیسے میں نے بتایا کہ جناب حالہ جو تھیں، جو جناب خدیجہ کی بہن تھیں، ان کی یہ 3 بیٹیاں تھیں. اب پہلی بیٹی کا جب عقد کیا تو ایک ایسے شخص سے کیا کہ وہ اچھا انسان تھا، لیکن وہ اس وقت مکے میں نہیں تھا بلکہ باہر کسی تجارتی کاروان کے حوالے سے گیا ہوا تھا. تو ان سے نکاح ہوا. اور بہت مختصر کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ان کا پہلی بیٹی کے جو جناب زینب کے نام سے جانی جاتی ہیں، ان کا جب عقد ہوا تو ان کا شوہر کہیں باہر گیا ہوا تھا، یعنی اس کے لیے راوی یہ بتاتے ہیں کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اور جب جنگ بدر ہوئی تو اس میں جب ان لوگوں کو جو اختلاف والے لوگ تھے، جو سامنے والے لوگ تھے، ان کو جب پکڑ کے لایا گیا تو اس میں جب چھوٹنے کی باری آئی تو کہا، رسول اللہ نے کہا کہ تم لوگ اپنا اپنا کچھ مال کچھ نذرانہ لے کر آؤ اور ان کو اپنے آدمیوں کو لے کر جاؤ. لیکن چونکہ یہ جو تھیں جناب زینب کے جو شوہر تھے تو یہ بھی اسی میں تھے. اب رسول نے کہا کہ اگر آپ لوگ تسلیم کریں، اگر آپ لوگ راضی ہوں تو کیا میں انہیں بغیر نذرانے کے چھوڑ دوں؟ تو انہیں چھوڑ دیا گیا. اب یہاں پر مکے میں کیا ہوا، مکے میں جب حالات خراب ہوئے اور جب جناب زینب وہاں سے مکے سے نکل کر مدینہ جانے لگیں تو کچھ شریر لوگوں نے ان کے اوپر کیا کیا، ان کے اوپر ایسی مثلا پتھر مارے، ان کو زخم پہنچانے، ان کے زخمی کرنے کی کوشش کی، اور ان کے بطن میں یعنی جو حاملہ تھی ان کے بطن میں جو بچہ تھا وہ ساقط ہو گیا. تو جب یہ خبر رسول اللہ کو موصول ہوئی، جب رسول اللہ تک یہ خبر پہنچی تو رسول اللہ نے کہا کہ وہ جو قاتل ہے، یعنی اس کے بطن میں جو بچہ تھا اس کا جو قاتل ہے اس کو قتل کرنے کے لیے میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یہ سنی مفسرین لکھ رہے ہیں، سنی کتاب، سنی راوی لکھ رہے ہیں.
اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب رسول اللہ نے اپنی حیات میں اپنی بیٹی کے لیے یہ کہہ دیا، اور سنن کتب میں موجود ہے، جب یہ کہہ دیا کہ میری جو یہ بیٹی تھی زینب تھی، اس کے بیٹے کو جس نے قتل کیا، اس قاتل کو اگر آپ قتل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میری اجازت ضروری نہیں ہے۔ تو اب میں یہاں پر یہ بھی کہہ دوں، اگر رسول